اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال الامام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام تفقہوا فی دین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ وتمام العبادہ والسبب إلى المنازل الرفیعہ والرتب الجلیلہ فی الدنیا والآخرہ صلوات مومنین کرام، شیخ الجامعہ محسن الملت علامہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ الشریف، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور یہ مجلس ڈاکٹر علامہ شیخ شبیر حسن میثمی حافظہ اللہ، سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے خداوند عالم محسن الملت کے درجات کو بلند فرمائے اور میثمی صاحب قبلہ کی مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انہیں حوادث اور اشرار کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو اہداف ہیں ان کے پیش نظر خداوند عالم اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت مجیدہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے درجات اللہ نے بلند فرمائے، اور یقیناً آپ کے علم میں ہے اور آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ خداوند عالم نے جنہیں رفعت عطا فرمائی ہے اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ارشاد فرماتا یرفع اللہ الذین، اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔
خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت اور عظمت، رفعت اور بلندی کا معیار نہ دنیا کا اقتدار ہے، نہ دنیا کی حکومت، نہ مال دنیا۔ خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت عظمت دو چیزوں سے وابستہ ہے، انسان صاحب ایمان بھی ہو اور انسان صاحب علم بھی ہو۔ جہاں تک مومنین کرام ایمان کی بات ہے، جس طرح برادر بزرگوار مطہری صاحب نے قائد ملت کی تقریر کا ایک جملہ نقل کیا، تو میں بھی آغا کی تقریر سے ایک جملہ نقل کرتا ہوں کہ موشن الملت کا ایمان اور ایمان باللہ وہ کس منزل پر تھا، یقین کس قدر پختہ تھا ذات خدا پر، اور پروردگار کے ساتھ معاملہ کتنا مضبوط تھا کہ ایک الہی انسان کے لیے قائد ملت نے یہ فرمایا کہ وہ فرماتے تھے ہمارا خدا ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، وہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا، ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا 4 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ان میں پہلی چیز فرمایا توکل علی اللہ۔ ایک بندے کے ایمان کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک مومن کی جو پہچان ہے وہ 4 چیزوں سے ہے۔ پہلی مومن میں یہ صفت ہوگی التوکل علی اللہ، کہ ذات خدا پر وہ توکل کرتا ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہو۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، خدا اس کے لیے کافی ہے۔ نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا وصیت نامہ ہے، ویسے متعدد وصیت نامے ہیں۔ یہ کلمات قصار سے فرمایا اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا بآبات الابل لکان لو ضربتم الیہا، میں 5 باتوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 باتیں ایسی ہیں لو ضربتم الیہا بآبات الابل لکان لذالک اہلا، اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خاک چھان مارو اور صحرا نوردی کے بعد ان 5 چیزوں کا علم حاصل کر سکو، تو یہ 5 چیزیں اس قابل ہیں کہ ان کے لیے اتنی زحمت اور مشقت اٹھائی جائے۔ اس میں جو پہلا جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو پہلی وصیت ہے وہ یہی ہے لا یرجون احد منکم الا ربہ، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات کو قرار دو، خدا کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرنا، اللہ کی ذات کے سوا کسی سے امیدیں نہ رکھنا۔ اور کیوں صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ ہے الحمدللہ الذی لا ينقطع رجاء من رجاہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کوئی اس سے امید لگا لیتا ہے تو وہ امیدوار کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی کی آس کو یاس میں نہیں بدلتا ہے۔ مولا امیر بھی فرماتے ہیں کہ کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرنا، اپنی امیدوں کا مرکز اور محور ذات خدا کو قرار دو۔ تو یہ ایمان کی ایک نشانی التوکل علی اللہ، اور جس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں وہ شخص اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے تھے۔ دوسری علامت ایمان کی التسلیم لامر اللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے،
یہ دوسری علامت ایمان کی۔ اور تیسری علامت التفویض الی اللہ، اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دو، اپنے امور رب کے سپرد کر دو۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اور چوتھی نشانی ایمان کی الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ اور الحمدللہ آپ لوگ اس سے زیادہ واقف ہیں، میری تو کبھی کبھی زندگی میں دو چار ہی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو کچھ دیکھا سنا اور ان کے آثار کو جو دیکھ رہے ہیں، وہ شخصیت واقعاً ایمان کی یہ علامتیں اس ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے، اور دوسرا اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ وہ ایک عالم شخصیت تھے، وہ ایک عالم تھے، ایک فقیہ تھے۔ جس ہستی کے شہادت کے ایام ہیں، اسی کے ساتھ ہی میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، سرکار باب الحوائج علیہ السلام کی حدیث مبارک پڑھی۔ دیکھیے علوم بہت سارے ہیں، لیکن افضل العلوم و اشرف العلوم علم الفقہ، سب سے افضل علم وہ دین کا علم ہے۔ اس لیے باب الحوائج علیہ السلام نے فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، دین خدا میں فقیہ بنو، تفقہ در دین حاصل کرو، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، اس لیے کہ یہ فقہ ہے جو بصیرت کی چابی ہے۔ بصیرت کے دریچے واہ ہوتے ہیں، بصیرت کھلتی ہے جب انسان دین شناس بنتا ہے، جب اللہ کے دین کو سمجھتا ہے۔ وَمِفْتَاحُ الْبَصِیرَہ، اس کے بعد فرمایا وَتَمَامُ الْعِبَادَہ، اور تمام عبادت، مکمل عبادت، پوری کی پوری عبادت وہ تفقہ در دین ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک صلوات سارے پڑھو، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس تلاوت قرآن میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے ساتھ تدبر نہ ہو۔ ولا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اور اس عبادت میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جس میں تفقہ نہ ہو۔ فرمایا یہ تمام عبادت ہے، اور یہ دین شناسی، یہ تفقہ در دین، والسبب الی المنازل الرفیعہ، بلند ترین منزلوں تک پہنچنے کا سبب یہی تفقہ در دین ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ شخصیت ان بلند ترین منزلوں پر پہنچ گئی۔ والرتب الجلیلہ، اور جلیل القدر مرتبے اور رتبے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان جلیل القدر مراتب پر فائز ہونے کا ذریعہ بھی یہی تفقہ در دین ہے۔ سامعین گرامی، میں کچھ احادیث لایا ہوں جن کی روشنی میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ پیغمبر کی نگاہ میں اور آل پیغمبر کی نگاہ میں جو شخصیات خیر الناس یا خیرکم کا مصداق قرار پاتی ہیں، ان میں ایک شخصیت محسن الملت علامہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ جب کسی بندے کی خیر چاہتا ہے
اللہ جب کسی کی بھلائی کا طالب ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور اس شخصیت نے تو الحمدللہ تفقہ در دین کے لیے کتنے ادارے قائم کیے اور کتنے شاگرد پیدا کیے۔ اس موضوع پر زیادہ بہتر روشنی ڈال چکے ہیں علامہ مطہری صاحب۔ یہ اللہ کا جب کسی سے ارادہ ہوتا ہے نا خیر پہنچانے کا، اس وقت اللہ کسی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور مومنین، میں یہاں ایک بات کی وضاحت کروں کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے اور تفقہ در دین، یہ بڑا باریک معاملہ ہے، بڑا دقیق معاملہ ہے۔ حلال حرام کا پہچاننا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام سارے شناسہ ہیں، آشنا ہیں۔ آیت اللہ محمد تقی فلسفی، ان کا خطاب ریکارڈ پر موجود ہے، میں نے ان کی بعض کیسٹیں سنی ہیں۔ اپنے خطاب میں فرما رہے تھے آیت اللہ تقی فلسفی، یہ شاہ عبد العظیم کے حرم میں رواق میں ان کی قبر مبارک ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا، زبان گویا یہ اسلام، اسلام کی بولنے والی زبان۔ ان کے حالات میں نے ایک بڑی اور خوبصورت اور دلچسپ بات پڑھی، وہ بھی سن لیں۔ تہران میں کسی مجلس سے آغا نے خطاب کیا، آغا فلسفی نے، اور خطاب کے بعد جب منبر سے اترے تو ایک ایرانی آغا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا میں نے نہیں پہچانا۔ وہ اپنے تعارف کروانے لگا کہ شاہ کے دور میں جس پولیس آفیسر نے آپ کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالا تھا وہ میں تھا۔ کہتے آغا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس وقت میں نے آپ کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالا تھا میں اس وقت جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آپ میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ کئی سال پہلے جیسا میں نے آپ کو دیکھا تھا آج بھی میں آپ کو ویسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ آغا فلسفی نے فوراً فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو شاہ کا نوکر تھا، میں حسین کا نوکر تھا۔ میں حضرت ابو عبداللہ الحسین کا نوکر تھا۔ آغا فلسفی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ تم نے پل صراط کے بارے میں جو حدیث سن رکھی ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، یہ سنا ہے نا آپ نے سب نے، پل صراط، یہ روایت کی تعبیر ہے۔ ادق من الشعر واحد من السیف، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ فرماتے تھے کہ یہ دین کی باریکی مراد ہے، دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور اس کے دلیل کے طور پر اس روایت کو انہوں نے ذکر کیا، اور یہ روایت الحمدللہ آپ سارے علماء جانتے ہیں، مقاصد محرمہ میں بھی شیخ اعظم انصاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ صفوان بن مہران جمال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب اور ساتھیوں میں سے ہیں۔ ہارون عباسی حج کے لیے تیار ہوا، ظاہر جمال پیشہ تھا، اونٹ رکھے ہوئے تھے، اونٹ کرائے پر دیتے تھے، یہ اس کا کام تھا۔ ہارون عباسی حج کے لیے تیار ہوا تو ہارون نے جمال سے کرائے پر اونٹ لیے۔ ظاہر بادشاہ چلتے تھے، لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے، معاملہ طے ہو گیا، اجرت طے ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی اور امام نے فرمایا کہ صفوان تو اچھا آدمی ہے، لیکن سنا ہے کہ تو نے اپنے اونٹ
ہارون کو دیے ہیں کرائے پر۔ عرض کرتا جی آقا وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے کسی غلط کام کے لیے تو نہیں دی، وہ حج پہ جا رہا ہے تو اس لیے میں نے دی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہارون حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ بتا یہ تو تیری تمنا ہے نا کہ ہارون حج کے لیے جائے، اور چند مہینوں کے بعد لوگ مکہ مدینہ اور بیت المقدس تک جایا کرتے تھے اور 6 ماہ سفر میں گزرتے تھے۔ یہ تو تیری تمنا ہے نا کہ ہارون حج کر کے خیریت سے زندہ سلامت واپس آئے اور تیرے اونٹوں کا کرایہ دے۔ کہتا جی آقا ظاہر ہے یہ تو خواہش ہے، وہ زندہ نہیں لوٹے گا تو کرایہ کون دے گا میرے اونٹوں کا؟ اب یہ ہے پل صراط جو بال سے زیادہ باریک۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہارون تو نے یہ نہ سوچا کہ ایک ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے، ایک ظالم کی زندگی کی خواہش کرنا بھی فعل حرام ہے، اور تو یہ خواہش رکھتا ہے اور تمنا رکھتا ہے کہ ایک ظالم اتنا عرصہ زندہ رہے۔ یہ ہے وہ پل صراط، یہ ہے وہ دین کی باریکی، یہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ مومنین، اگر صفوان جیسی شخصیت محضر امام سے شرف یاب ہونے والا اگر وہ اس دین کی باریکی کو نہ سمجھ سکا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، تفقہ در دین حاصل کرو۔ لیکن اللہ جانتا ہے پھر صفوان بھی ایسا مومن تھا اور ایسا شیعہ تھا، جب اس کو یہ پتہ چلا نا کہ میرے اتنے عمل سے بھی معصیت خدا لازم آتی ہے، تو اس نے وہ اونٹ بیچ دیے، وہ کاروبار ہی ختم کر دیا جس سے معصیت خدا کا اندیشہ تھا۔ مومنین، نہ ظالم بننا، نہ ظالم کے طرفدار بننا۔ قرآن پاک کی آیت ہمیشہ پیش نظر رہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف میلان بھی نہ کرنا، ظالموں کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تفقہ فی دین اللہ، اور دین و دنیا میں بلند مرتبے فرمایا اسی تفقہ در دین کے ذریعے حاصل ہونے والے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ ارشاد فرمایا کہ وجدت علم الناس كله في 4، تمام دنیا کا جو علم ہے اور تمام لوگوں کا علم ہے وہ 4 باتوں میں ہے، سارا علم ان 4 باتوں میں جمع ہے۔ پہلی چیز جس علم کا سیکھنا ضروری ہے، ان تعلم ربک، اپنے رب کے بارے میں جانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، خدا شناسی، اللہ کی معرفت، یہ پہلا علم۔ دوسرا ان تعرف ما صنع بک، خدا شناسی کے بعد خود شناسی۔ پہلا ان تعرف ربک، رب کو پہچانو، دوسرا ان تعرف ما صنع بک، تمہارے رب نے تم پر جو کرم کیا، جو احسانات کیے، اس کو پہچانو، خود شناسی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لے گا وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ تیسرا فرمایا ان تعرف ما اراد منک، تیسری چیز، تیسرا علم وظیفہ شناسی، اس بات کی معرفت حاصل کرو کہ وہ رب تم سے کیا چاہتا ہے۔ اور چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک، انحراف شناسی، اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے اور تمہیں اس بات کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں اور کون سے کام ہیں جو تمہیں دین سے دور کر سکتے ہیں اور تمہیں بے دین بنا سکتے ہیں۔ یہ سارا علم۔
اور جس شخصیت کے لیے بیٹھے الحمدللہ وہ ان ساری چیزوں کی معرفت رکھتی تھی۔ پھر خیر الناس کا مصداق، خیر الناس من ينفع الناس، نبی کریم فرماتے ہیں انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ان کا کردار ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ کتنے لوگ ان کے علم سے، ان کے عمل سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی مدد سے، ان کی اعانت سے، کتنے لوگ جنہوں نے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے نفع اٹھایا، اور نسلیں پھر ایسا سسٹم قائم کر گئے کہ قیامت تک لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اور نفع اٹھاتے رہیں گے۔ وہ ہے خیر الناس۔ پھر نبی کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ کی نگاہ میں بہترین انسانوں میں انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ انہوں نے علوم قرآن کو سیکھا، انہوں نے پھر قرآن سکھایا اور تفسیر لکھ کے راہ قرآن میں وہ خدمت انجام دی کہ لوگ قیامت تک اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے، اور اس طرح سے بھی رسول اللہ کی نگاہ میں بہترین انسان کے مصداق قرار پائے، بہترین انسان کے مصداق۔ اور اب اگر اجازت دیں تو سکۃ الاسلام کلینی نے اصول کافی شریف میں ایک حدیث ذکر کی۔ میں حدیث پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، آپ پھر خود سمجھتے جائیے گا۔ اس حدیث کا ایک مصداق محسن الملت کی ذات، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی موت کیسی ہے، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ کافی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان یحیا حیاتا تشبہ حیات الانبیاء وان یموت میتتا تشبہ میتۃ الشہداء وان یسکن الجنان التی غرسها الرحمن فلیتول علی بن ابی طالب ولیوال ولیہ وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ فَإِنَّهُمْ اِتْرَتِي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ایسے گزرے جیسے انبیاء کی زندگی تھی، اللہ اکبر، انبیاء جیسی زندگی چاہتے ہو ایک، اور موت ایسی چاہتے ہو جو شہداء کی موت کے مشابہ ہے۔ افضل ترین موت شہید کی موت ہے۔ فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ اگر موت ایسی چاہتے ہو جیسی شہداء کی موت ہے، وَإِن يَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمَنُ، اور اس جنت میں گھر چاہتے ہو جس کو رحمان نے خلق کیا، وہ کیا کرے؟ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ۔ صلوات سارے سب کو پڑھنی چاہیے تھی۔ مجھے تو اس حدیث کے بعد نعرے کی توقع بھی تھی، چلو نعرہ تو آپ پی گئے، علماء کا مجمع ہے چونکہ اس لیے اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ جی فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ۔ آپ سن چکے ہیں ولایت امیر المومنین پر عربی زبان میں اپنے طالب علمی زمانے میں پہلی کتاب لکھی۔ ولی والے ولیہ ابھی سن رہے تھے آپ، جو آغا شفا کے حوالے سے مطہر صاحب نے بات نقل کی، وہ علی والوں سے بھی محبت کرتے تھے، مولا علی کے چاہنے والوں سے بھی وہ پیار کرتے تھے، اور ان کے خیر خواہ تھے، اور ان کی اصلاح کی اور صلاح کی انہیں بڑی فکر تھی۔ ولیوال ولیہ، مولا علی کے دوستوں سے دوستی کرے۔ وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ، مولا امیر المومنین کے بعد اولاد امیر المومنین سے باقی ائمہ کی اقتداء اور پیروی کرے جو میری اطرت ہے،
زندگی انبیاء جیسی، موت شہداء جیسی، اللہ گھر جنت میں بنا دے گا۔ اور ایک صاحب فکر اور صاحب عقل ہستی، ایک شعور والی ہستی، اللہ اکبر، کیا زندگی گزاری یار۔ وہ کہتے ہیں نا جی وحد کا الف، اکیلے ہو کے ہزاروں لوگوں جتنا کام کر کے۔ اللہ ان کے بیٹوں کو ان کا خلف سہل قرار دے، اور ان کا قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ انور علی، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بہترین جانشین، اور ان کے فرزند اکبر حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ اسحاق نجفی کو ان کا بہترین جانشین قرار دے۔ ان کے کار حسنہ کو جاری و ساری رکھیں، اور ان کو میں انشاءاللہ اضافہ کریں۔ مومنین کرام، چونکہ وقت اب زیادہ نہیں ہے، میں گھڑی پہ میری نگاہ بھی ہے، عظیم زندگی گزاری۔ اجازت دیں تو میں ان کے جو کارنامے 2 احادیث اور سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومن اذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم، جب کوئی مومن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ایک ورقہ، ایک کاغذ، صرف ایک کاغذ چھوڑ گیا جس پر علم تھا، صرف ایک کاغذ، تکون بینہ وبین ما ستر من النار، قیامت کے دن وہ ایک ورقہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے۔ وَعَطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 7 مرات، اور ایک ایک حرف کے بدلے، علم کا جو ایک ایک حرف، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک شہر عطا کرے گا، اور وہ ایک ایک شہر اس دنیا وما فیہا سے 70 مرتبہ بڑا ہوگا۔ اور پھر ارشاد پروردگار ہوتا ہے اتنی بڑی جنت میں جہاں وہ اہل علم جائے گا، پھر کون ہوگا؟ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ جو شخص میرے اس بندے کے پاس بیٹھے، اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُسْكِنَنَّهُ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ، ایسے صاحب علم کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں اس کی ساتھ جنت عطا کروں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عالم تو نہ بن سکے، لیکن اللہ نے انہیں علماء کی صحبت عطا کی، علماء کی صحبت جنہیں میسر۔ ہم اس عظیم سانحہ پر، اس ارتحال پر، اس جان گداز مصیبت پر مسلم ملت کے دیرینہ یار، وفادار، ان کے ہمدم، ان کے مونس، ان کے ساتھی، نصف صدی سے زیادہ جن کی یہ محبت، خلوص، اخلاص، اور جیسا کہ قائد محترم نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ قائد محترم سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور آپ سارے گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، اس عشق کی ایک جھلک، اس محبت کی ایک جھلک کنونشن سینٹر میں دنیا نے دیکھی ہے۔ ہزاروں علماء کے سامنے جب وہی شخصیت اپنے محبوب قائد کے ہاتھ چوم رہے تھے اور
علماء کا ہزاروں کا مجمع اس کا شاہد تھا اور دیکھ رہا تھا کہ والہانہ عشق تھا اس قائد محبوب کے ساتھ۔ اے قائد محبوب، ہم آپ کی خدمت میں آپ کے اس باوفا ساتھی کی رحلت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میں سچی بات یہ ہم کما حق ہوں اس قلق کا، اس اضطراب کا، اس دکھ کا، اس گداز کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے 2 اشعار پڑھنے لگا ہوں۔ ان اشعار کے ترجمے کے بعد آپ میں ہم کسی حد تک قائد محبوب کے درد کو شاید محسوس کر سکیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، شیعان لو بکت الدماء علیہما عینای حتی توزنوا بذہابی لم تبلغ المعشار من حقہما فقد الاحبت و فقد الشباب، فقد الشباب و فرقت الاحباب۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ میری آنکھیں ان پر اتنے آنسو بہائیں کہ میں رو رو کے نابینا ہو جاؤں، میری بینائی ختم ہو جائے۔ ان 2 چیزوں کا عشر عشیر حق ادا نہیں ہو سکتا، ان 2 چیزوں کا 10واں حصہ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اگر میں رو رو کر نابینا ہو جاؤں۔ مولا وہ کون سی 2 چیزیں؟ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، فقد الشباب و فرقت الاحباب، جوانی کا چلا جانا اور مخلص دوستوں کا بچھڑ جانا۔ یہ فرقت احباب، یہ مخلص دوست کا بچھڑ جانا، امیر المومنین فرماتے ہیں میں رو رو کے نابینا بھی ہو جاؤں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس مصیبت پر خانوادہ کو، قائد محبوب کو، اب مومنین کو صبر دے اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں علماء کرام جانتے ہیں کہ شیخ مفید، وہ مفید تھے، یہ لقب امام کا عطا کردہ تھا۔ جس طرح وہ ملت کے لیے مفید تھے، شیخ محسن ملت کے محسن تھے، اس میں با مسمت تھے۔ ملت پر احسان ان کے ملت فراموش کر نہیں پائے گی ان کے احسانات کو۔ امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف سے منسوب ہے، اور یہ جو روایت میں نقل کر رہا ہوں اس کو مرحوم مجلسی نے بہار کی 53 جلد میں ذکر کیا ہے۔ شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی رحلت کے بعد شیخ مفید کی قبر پر 3 اشعار امام صاحب العصر نے اپنے دست مبارک سے لکھے۔ لا صوت النعی بفقدک انہو یوم علی آل الرسول عظیم، وَإِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ السَّرَى فَالْعَدْلُ وَالتَّوْحِيدُ فِيكَ مُقِيمُ، وَالْقَائِمُ الْمَهْدِي يَفْرَحُ كُلَّمَا تُلِيَتْ عَلَيْكَ مِنَ الدُّرُوسِ عُلُومُ۔ میں سمجھتا ہوں یہ سامنے مزار محسن الملت کا، یہ بھی انہی اشعار کا مصداق ہے۔ لا صوت النعی بفقدک انہو، امام صاحب العصر نے لکھا، اے شیخ مفید تیری موت کی خبر دینے والا ہمیں تیری موت کی خبر نہ دے۔ انہو یوم علی آل الرسول عظیم، اس لیے کہ شیخ مفید تیری موت کا دن آل رسول کے لیے عظیم مصیبت کا دن ہے۔ اے محسن ملت آپ کی رحلت کا دن پوری ملت تشیع کے لیے عظیم مصیبت کا دن ہے، اور آپ کے یار با وفا فرزند زہرا قائد ملت جعفریہ کے لیے عظیم مصیبت کا دن ہے۔
ان کنت قد غیبت فی جثث الثری، اے شیخ گرچہ آپ منو مٹی کے نیچے چھپ گئے، آپ کا بدن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، آپ زیر خاک سو گئے، فالعدل والتوحید فیک مقیم، وہ عدل اور توحید، وہ عقیدہ عدل اور عقیدہ توحید وہ زندہ رہے گا جس عقیدے سے دنیا کو آپ نے متعارف کروایا۔ والقائم المہدی یفرح کل ما، اے شیخ مفید تیرے زمانے کا امام اس وقت بڑا خوش ہوتا تھا جب تو تدریس علوم کی کیا کرتا تھا، جب علوم کی تدریس ہوتی تھی۔ بس چند جملے ذکر مصیبت کے، بات فقاہت سے چلی، او کربلا کے ایک فقیہ کو رو لے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پہنچ کر جو چند خطوط لکھے، اس میں ایک خط حبیب ابن مظاہر اسدی کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر الاسدی، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ حبیب تیری عظمت کو سلام، جس وقت کا امام رجل فقیہ کے لقب سے یاد کرے، جسے مولا حسین علیہ السلام مرد فقیہ کہہ کر پکارے۔ اما بعد فإنا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، وَأَنْتَ تَعْلَمُ قَرَابَتِي مِنَ رَسُولِ اللَّهِ، حبیب تو جانتا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، حبیب تو جانتا میرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے۔ ان ارادت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، حبیب ہماری مدد کا ارادہ رکھتے ہو تو جلدی کربلا پہنچ جائے، حبیب ہماری نصرت کا ارادہ ہے تو جلد کربلا پہنچو۔ خط قاصد کے حوالے کیا، کوفہ کے حالات دیگر گون، راستے مسدود، پہرے لگے ہوئے، پتہ نہیں کیسے اور کتنی مشکل سے امام حسین علیہ السلام کا قاصد کوفہ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، حبیب زوجہ کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے، دق الباب ہوا، حبیب دروازے پہ، کون؟ ایک آہستہ سے آواز ہے، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا ہوں۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد نے امام کا خط لیا، بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، خط کھولا، خط کے مضمون سے آگاہ ہوا۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط ہے۔ حبیب کیا لکھا فرزند زہرا نے؟ قاسم کی ماں فرزند زہرا کربلا پہنچ گئے اور مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ حبیب کیا ارادہ ہے؟ زوجہ کے ایمان کو جانچنے کے لیے، حالات اتنے سنگین تھے، باپ بیٹے سے دل کی بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، زوجہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے کہتا ہے قاسم کی ماں تو جانتی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تلوار نیزہ چلانے کی مجھ میں کہاں طاقت ہے۔ حبیب کی زوجہ کہتی حبیب تجھے شرم نہیں آتی، زہرا کا لال مدد کے لیے بلائے اور تو بہانے کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پھر کہا قاسم کی ماں اگر میں چلا گیا ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، تم اسیر ہو جاؤ گی، تم زندان میں ڈال دے گا۔ خدا جانتا ہے جوش ایمانی سے اٹھی، اپنی چادر اتار کے حبیب کے سر پہ دی اور کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند زہرا کاش میں مرد ہوتی، فرزند رسول میں آتی آپ کی نصرت کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب آزما لیا نا زوجہ کے ایمان کو، جملہ سننا زادارو، حبیب کہتا ہے قاسم کی ماں گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، میں قیامت کے دن تجھے حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا،
میں جاؤں گا کربلا فرزند رسول کی نصرت کے۔ جناب حبیب گھر سے نکلے، مسلم ابن اوسجہ کے دروازے پر دق الباب کیا۔ جناب مسلم کی زوجہ آئیں، پوچھا مسلم بھائی کہاں ہیں؟ زوجہ نے کہا داڑھی کو خضاب کرنا تھا، مہندی خریدنے بازار گئے۔ جناب حبیب بھی پیچھے پیچھے بازار پہنچے۔ کیا دیکھا؟ جناب مسلم ابن اوسجہ داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے مہندی خرید چکے ہیں۔ مسلم بھائی میں تمہاری تلاش میں تمہارے گھر گیا تھا، پتہ چلا تم بازار آئے ہو۔ کیوں حبیب بھائی خیریت ہے؟ جملہ سنیے، کہا مسلم مجھے پتہ چلا تم خضاب کے لیے مہندی خریدنے گئے ہو، لیکن مسلم میں تمہیں ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب داڑھی پہ لگاؤ گے نا تو قیامت تک رنگ نہیں اترے گا۔ حبیب کھل کے بات کرو، کیسی بات؟ کہا یہ فرزند زہرا کا خط ہے، مولا حسین کربلا پہنچ گئے، مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ بس یہ سننا تھا، مہندی زمین پہ دے ماری۔ فرمایا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خضاب نہ کروں گا، سر کے خون سے خضاب کروں گا۔ فرزند زہرا کی نصرت میں بس دونوں نے تیاری کی۔ جناب حبیب نے اپنا گھوڑا، غلام، تلوار غلام کے حوالے کی، جاؤ کوفہ سے باہر فلاں مقام پر چھپتے چھپاتے پہنچو اور میرا انتظار کرو۔ عرض کیا راستے مسدود تھے، دیر ہو گئی جناب حبیب کو آتے آتے۔ جناب حبیب کے گھوڑے نے دیکھا، جناب کا جو غلام تھا نا، غلام نے دیکھا کہ جناب حبیب کا گھوڑا رو رہا ہے، گھوڑا آنسو بہا رہا ہے۔ غلام گھوڑے کو دیکھ کے کہتا ہے میرے آقا کا گھوڑا تو رو نہیں، اگر کسی وجہ سے میرا آقا حبیب نہ پہنچانا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کے جاؤں گا کربلا، فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ جب غلام گھوڑے سے یہ بات کر رہا تھا، جناب حبیب قریب پہنچ چکے تھے، جناب حبیب کے کانوں نے بات سن لی تھی۔ خدا جانتا ہے تڑپ گئے حبیب، کربلا کا رخ کر کے کہتے فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا، جانور تیری غربت پر آنسو بہا رہے ہیں، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام عرض کرتا ہے آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنی خدمت کا معاملہ رہا تو مجھے ساتھ رکھا، اور جب فرزند رسول کی خدمت کا وقت آیا مجھے خود سے جدا کر رہے ہو، مجھے جدا نہ کرو، مجھے بھی لے چلو، میں بھی اپنی جان فرزند زہرا پر قربان کروں۔ 6 محرم حبیب کربلا پہنچے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ اکبر کی صدائیں، تکبیر کے نعرے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید کی آوازیں، یہ ولولہ، یہ جوش، یہ نعرے، یہ آوازیں جب نبی زادیوں کے خیموں تک پہنچیں، میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ جا باہر پتہ کر کون آیا میرے بھائی کے لشکر میں۔ یہ مبارکبادیاں کسے دی جا رہی ہیں؟ اب تک تو جو آ رہے تھے میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے، یہ مرحبا کی آوازیں کیسے؟ جناب فضہ آئی، آ کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حبیب ابن مظاہر آئے، آ کے آقا زادی کو اطلاع دی، آقا زادی آپ کے بھائی کا دوست آ گیا ہے، حبیب ابن مظاہر۔ ازادہ رسولوں نے یہ سننا تھا، جناب فضہ سے کہا اماں فضہ جا تو حبیب کے پاس اور جا کے کہہ دے حبیب بھائی علی کی بیٹی سے لے جناب فضہ حبیب کو سلام دی، حبیب نے سر سے امامہ اتارا، خاکے کربلا سر میں ڈالی، چہرے پہ ماتم کیا، امیر عرب کی شہزادی تو اتنی غریب ہو گئی۔ اور یہی حبیب جب گھوڑے سے گرے، پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ وہ جب گھوڑے سے گرے نا تو جناب مسلم کی لاش پر مولا حسین علیہ السلام اور جناب حبیب اکٹھے پہنچے۔ جناب حبیب نے فرمایا مسلم بھائی
میں جانتا ہوں میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. میں نے اگر دنیا میں زندہ رہنا ہوتا نا میں تمہیں وصیت کرنے کا کہتا، لیکن چونکہ میں نے بھی تمہارے بعد زندہ نہیں رہنا، لیکن پھر بھی تم چونکہ پہلے اس سفر پہ جا رہے ہو تو اگر کوئی وصیت ہے تو مجھے کرو. جناب مسلم نے نحیف سی آواز میں انگلی کا اشارہ کیا مولا حسین کی طرف، کہا اوسی کا بحاظ الرجل الغریب، میں تجھے غریب حسین کے بارے میں وصیت اس کی نصرت سے ہاتھ نہ اور حضرت رجل جناب حبیب گھوڑے سے گرے بان الانکسار فی وجہ الحسین. جناب حبیب کا گرنا تھا، مولا حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور جناب حبیب کی لاش پہ آ کر ایک جملہ کہا للہ درک یا حبیب لقد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. حبیب اللہ کی رحمت نازل ہو تجھ پر، تو وہ فاضل مرد تھا جو ہر رات ختم قرآن کیا کرتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.